السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 9 ذی الحجہ ہے، یعنی یوم عرفہ ہے، اور حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہیں۔ اور آج جو مسجد نمرہ سے خطبہ دیا گیا وہ عربی زبان کے اندر دیا گیا، اور اس خطبے کے اندر کیا فرمایا گیا میں آپ لوگوں کو اردو کے اندر اس کا خلاصہ بتاؤں گا۔ محترم ناظرین، یہ خطبہ کس نے دیا؟ شیخ ماہر بن حمد نے مسجد نمرہ سے دیا، اور بڑا عجیب خطبہ تھا۔ میں نے چاہا کہ یہ خطبہ اپنے بہن بھائیوں کو سنا دوں۔ اگر کوئی اس خطبے کو سن کر اس پہ عمل کر لیتا ہے، میری بھی دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، آپ لوگوں کی بھی دنیا آخرت بن جائے گی۔ محترم ناظرین، اس خطبے کے سارے الفاظ بہت ہی قیمتی ہیں، لہذا مختصر سا خطبہ جو آپ لوگوں کو شارٹ میں نے نکالا ہے آپ لوگوں کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ اس کو پورا سن کر آخر تک جائیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والوں نے عزت پائی۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والوں نے عزت پائی۔ دوسری بات، شیطان کے دھوکوں اور وسوسوں سے دور رہو۔ شیطان کے دھوکوں اور وسوسوں سے دور رہو۔ تیسری بات، نماز برائی سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ چوتھی بات، کسی انسان کو قتل نہ کرو۔ اور پانچویں بات، اور اپنی جان کو بھی قتل نہ کرو۔ چھٹا، شراب جوا سے دور رہو، یہ سب گندی چیزیں ہیں۔ ساتواں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آٹھواں، اسلام فحاشی اور برائی سے منع کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اسلام ایک اچھا مذہب ہے، اسلام فحاشی اور برائی سے منع کرتا ہے۔ نواں، کسی کو برے نام اور برے القاب سے نہ پکارو۔ کسی کو برے نام اور برے القاب سے نہ پکارو۔ 10واں، اللہ سے ڈرو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ 11واں، فضول لوگوں سے بچو، فضول مجلسوں سے بچو۔ 12واں، یہ فرمایا یہ خانہ کعبہ یہ سیاسی جگہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں سیاست نہ کریں بلکہ اللہ کی عبادت کے اندر ہم لوگ لگے رہیں۔ اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ تم ایسی جگہ پر ہو جہاں اللہ تعالیٰ تم پر فخر کر رہا ہے، یعنی وقوف عرفہ، یعنی تم میدان عرفات کے اندر ہو، یہاں اللہ تعالیٰ تم پر فخر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرمایا زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور یہ فرمایا کہ تم ایسی جگہ پر ہو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اتنی لمبی دعا مانگی کہ سورج غروب ہو گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں قیام کیا اور وہاں دعائیں مانگی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شیطان کی رمی کی، اس کے بعد طواف زیارت کیا، اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے شیطان، درمیانے شیطان اور بڑے شیطان کی رمی کی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 ذی الحجہ تک وہاں ٹھہرے، اور 13 ذی الحجہ کی بھی رمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ شیخ ماہر بن حمد نے اس کے بعد یہ فرمایا ہم فلسطین والوں کے لیے دعائیں کریں، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اے اللہ جنہوں نے ان کی مدد کی ان کی مدد فرما۔ اس طریقے سے فرمایا کہ ہم فلسطین کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ شیخ ماہر بن حمد نے محمد بن سلمان کے لیے بھی دعائیں کی، یا اللہ جو حرمین شریفین کی مدد کرے اللہ تو اس کی مدد فرما، اے اللہ جو حرمین شریفین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ تو ان کی حاجتوں کو پورا فرما، اور محمد بن سلمان کی یا اللہ حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ تو ان کا معاون بن جا، اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا۔ اس طریقے سے محمد بن سلمان کے لیے بھی دعائیں کی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ پر توکل کرنے والوں کو دنیا آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا جہاں تم کھڑے ہو یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام کیا، یعنی یہ بہت عظیم جگہ ہے۔
اس کے بعد ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں نے ہمیشہ ہدایت پائی۔ اس کے بعد یہ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ محترم ناظرین، یہ جو باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں، ثواب کی نیت سے اس کو آگے لوگوں میں شیئر بھی کر دیں، شاید کہ کوئی اس بات پہ عمل کر لے، ہماری دنیا آخرت بن جائے۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔